قربانیوں کی داستان، قربانیوں کی داستان، قربانیوں کی داستان، قربانیوں کی الحمد للہ رب داستان۔ العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وقال تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاکرین والشاہدین، والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز و مکرم حضرات علماء اکرام، قرائے عظام، مفتیان کرام، عزیز طلبہ اور تمام ہی آئے ہوئے مہمانان کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور اس کا احسان ہوا کہ اس رب ذوالجلال نے ہم تمام کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، زندگی کی دولت عطا فرمائی، اور بندگی سے بھی ہم سب کو کسی نہ کسی درجے میں آشنا فرمایا۔ ایمان کی دولت بھی بنیادی دولت، بنیادی نعمت ہے۔ اگر ایمان نہیں تو نماز قابل قبول نہیں، روزہ قابل قبول نہیں، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، غرض یہ کہ تمام کے تمام جو نیک اعمال کہے جاتے ہیں وہ ایمان کے بغیر نجات دلانے والے نہیں۔ اور زندگی کی نعمت بھی بنیادی نعمت ہے۔ میں اس وقت بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں اس لیے کہ ہم زندہ ہیں۔ میں تقریباً 80-100 کلومیٹر سے سفر کر کے آیا ہوں، اور آپ تقریباً 2 کلومیٹر سے 3 کلومیٹر سے چل کر آئے ہیں۔ بنیادی جو نعمت ہے جس کے نتیجے میں یہاں آمد ہوئی ہے وہ زندگی کی نعمت ہے۔ میرا بولنا، آپ کا سننا، سمجھنا، سمجھانا، یہ سب زندگی کی نعمت پر موقوف ہے۔ نہ تو کوئی مردے کو سناتا ہے اور نہ کوئی اس کی تمنا کرتا ہے کہ مردہ ہماری بات سنے، اور ہر کوئی سمجھتا ہے کہ مردے میں سمجھنے کی صلاحیت بھی معدوم ہو گئی ہوتی ہے، ختم ہو گئی ہوتی ہے۔ اللہ جسے سنانا چاہے، سمجھانا چاہے، وہ الگ بات ہے۔ تو اللہ نے یہ بنیادی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا عظیم الشان احسان ہے۔ ان تمام بنیادی باتوں کے درمیان ایک اور اہم ترین بنیادی جو نعمت ہے وہ علم کی نعمت ہے۔ علم بہت بنیادی نعمت ہے، بہت بنیادی جڑ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے
کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم جو نازل فرمایا ہے تو اس کی ابتدا اقرأ بسم ربک الذی خلق سے فرمائی. سب سے پہلی جو آیت ہے وہ اقرأ والی آیت ہے، یعنی تعلیم و تربیت سب سے پہلے عطا کیا گیا، سب سے پہلے اس کا سبق دیا گیا. پھر تقریباً 2.5 سال بعد تبلیغ آئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. پھر مدنی زندگی میں جہاد اور اس کے احکام آئے، مکی زندگی میں جہاد اور اس کے احکام نہیں آئے. معلوم یہ ہوا کہ علم ہوگا تو تبلیغ صحیح طور پر کی جا سکتی ہے. کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں تبلیغ کا مخالف ہوں، 100% تبلیغی ہوں، لیکن جو ترتیب قرآن کریم کے آیات سے، سیرت سے اور تاریخ سے معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ اقرأ والی آیتیں پہلے نازل ہوئی ہیں، تبلیغ والی اور جہاد والی اور بقیہ احکام سے تعلق رکھنے والی آیات وہ سب بعد میں نازل ہوئی ہیں. اس لیے کہ نماز مکمل طور پر صحیح طور پر اس وقت ادا ہو سکتی ہے جبکہ نماز کے مسائل کا، قرآن کی صورتوں کا علم ہوگا. روزہ مفسدات سے، مکروہات سے بچتے ہوئے اللہ کا پسندیدہ اس وقت بن سکتا ہے جبکہ روزے کو صحیح طور پر اللہ کے نزدیک پسندیدہ بن جائے، اس کا علم ہوگا. زکوٰۃ کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، کتنے مال پر کتنی نکالنا ہے، پیداوار میں سے کتنا عشر نکالنا ہے، یہ جب تک اس کا علم نہیں ہوگا تب تک زکوٰۃ، صدقات، صدقہ فطر، عشر یہ صحیح طور پر ادا نہیں ہو سکتے. یہی حال حج کا ہے اور یہی حال دیگر تمام کے تمام احکام کا ہے. اسی طرح جہاد ہے، اگر علم ہوگا تو جہاد صحیح طور پر جہاد ثابت ہو پائے گا، ورنہ تو پھر جہاد فساد فی الارض، آتنکواد اور دہشت گرد بن جائے. معلوم یہ ہوا کہ بنیادی طور پر جو عبادات کو عبادات بنانے والی چیز ہے، احکامات پر عمل کروانے والی چیز ہے، وہ علم ہے. علم دنیا میں جو سیکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اس کے 2 طرح کے ادارے ہوتے ہیں. ایک قسم کا ادارہ وہ ہوتا ہے جہاں بچے کو ڈاکٹر بنایا جاتا ہے، وکیل بنایا جاتا ہے، انجینئر بنایا جاتا ہے، جج بنایا جاتا ہے، گویا پیسہ کمانے کی مشین بنایا جاتا ہے. ان کی افادیت، ان کا فائدہ اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن ان کا فائدہ محدود ہے. ایک شخص اگر ڈاکٹر بنا ہے تو ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری سے فائدہ اس وقت تک حاصل کر سکتا ہے جب تک کہ جان میں جان ہے، جسم میں روح ہے، تب تک وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے. اور اس کی انتہا یہ ہے کہ پیسہ کما لے اور مریض تندرست ہو جائے. اس کی انتہا یہ. وکیل انسان بنتا ہے، اس کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ وہ کیس لڑے، جیت جائے، پیسہ کما لے اور سامنے والا انسان جو ہے وہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے. یہ جتنے بھی وکیل، ڈاکٹرز، ٹیچرز اور دنیا کمانے سے تعلق رکھنے والے جو ہنر ہوتے ہیں، ان سب کی انتہا دنیا کمانا ہے. اور جب تک جسم میں روح ہے تب تک ان کا مفاد وابستہ ہوتا ہے. لیکن ان تمام گروہ اور ان تمام طبقوں کے درمیان سے ایک طبقہ ابھر کر آتا ہے جسے انبیاء کا طبقہ کہا جاتا ہے، جسے پاکیزہ طبقہ مانا جاتا ہے، جسے پوتر طبقہ کہا جاتا ہے، مانا جاتا ہے.
جن کے نہ کسی عمل کی خرابی پر انگلی اٹھائی جا سکتی ہے، نہ اخلاقی اعتبار سے گندگی اور کیچڑ ان کی جانب اچھالا جا سکتا ہے، اور وہ انبیاء کا طبقہ شروع ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے اور مکمل ہوتا ہے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس طبقے نے آ کر یہ بتلایا کہ اصل علم وہ ہے جو صرف چیزوں تک محدود نہیں رہ جاتا۔ یہ جو علوم ہیں، یہ جو فنون ہیں، یہ جو معلومات ہیں، یہ وہ ہیں جو انسان کے جسم سے تعلق رکھتی ہیں، جو انسان کو مال کمانا سکھاتے ہیں، اور انبیاء جو سلسلہ لے کر آئے ہیں یہ وہ سلسلہ ہے جو صرف چیزوں سے نہیں جوڑتے بلکہ وہ چیزوں کے بنانے والے یعنی رب کائنات سے جوڑتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس مربی کے نام سے، پڑھیے اس پالنہار کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ مدارس میں وہ علوم سکھلائے جاتے ہیں جن کے ذریعے رشتہ چیزوں سے نہیں بلکہ رب کائنات سے جڑتا ہے۔ چیزوں سے اگر رشتہ جڑتا ہے تو پھر چیزوں کی محبت دل میں آتی ہے، اور رب کائنات سے جب رشتہ جڑتا ہے تو پھر رب کائنات کی محبت، نبیوں کی محبت، قرآن و حدیث کی محبت اور مقدس مقامات کی محبت دل کے اندر پیوست ہوتی ہے۔ مشہور سا واقعہ ہے، آپ نے بھی سنا ہے کہ ہارون رشید کی باندی تھی، اور ہارون رشید کو بھی اس باندی سے خاص محبت تھی، لوگوں کو جلن ہوا کرتی تھی۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی خاص تقرب حاصل کر رہا ہوتا ہے تو ہم عصروں کو، برابر والوں کو یا اس کے ساتھ کام کرنے والوں کو ذرا حسد، جلن وہ شیطان دل میں ڈال دیا کرتا ہے۔ اور سب سے پہلا جو گناہ وجود میں آیا ہے، بعض مفسرین نے اس میں ذکر فرمایا کہ وہ حسد کا ہی گناہ تھا۔ ابلیس کو حسد ہوا، نتیجے میں پھر تکبر آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ قابیل کو حابیل سے حسد ہوا، اور رشتے کے اعتبار سے جہاں رشتہ ہونا طے ہوا تھا وہاں رشتہ کرنے سے انکار کیا کہ وہ خوبصورت زیادہ ہے، اور جس سے میرا رشتہ ہونا ہے اس میں اتنی خوبصورتی نہیں پائی جاتی، نتیجے میں قتل ہوا۔ قابیل قاتل بن گیا اور حابیل کا قتل کیا گیا۔ بہرحال یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہارون الرشید کی اس باندی سے خاص محبت ہو گئی تھی ہارون الرشید کو۔ ایک موقع پر لوگوں کے سامنے اس کی وجہ ظاہر کرنے کے لیے ہارون الرشید نے بطور امتحان کے یہ کیا کہ سب کو جمع کیا اور کہا کہ جس کو جو چیز پسند ہے اس چیز پر ہاتھ رکھ۔ ہر ایک کی باری آتی گئی، کسی نے ہیرے پر، جواہرات پر، سونے پر، چاندی پر، روپے پیسے پر، دوسرے اور سامان پر، ہر کوئی ہاتھ رکھتا گیا۔ جب وہ باندی کا نمبر آیا تو تیزی سے آئی اور ہارون الرشید کی پشت پر، پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ سب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ہارون رشید نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں کہ تم چیزوں کو چاہتے ہو اور یہ مجھے چاہتی ہے۔ یہ قرآن و حدیث کا علم جو عطا کیا جا رہا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کچھ منتخب سینوں کو، کچھ منتخب افراد کو، دراصل اس کے ذریعے اللہ کی محبت، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کی جا رہی ہوتی ہے۔ جب خالق کائنات سے، چیزوں کے بنانے والے سے تعلق ہو گیا ہوتا ہے تو پھر چیزوں کا ملنا آسان ہو گیا۔ کسی فیکٹری کا مالک کو جب اس سے تعلق ہو گیا
تو فیکٹری کا ہر ایک پروڈکٹ، فیکٹری کا ہر ایک سامان وہ حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ان علوم کے ذریعے، قرآن اور حدیث کے ذریعے دراصل اللہ رب العزت سے ہی تعلق قائم کروانا مقصود ہوا کرتا ہے۔ اور جب اللہ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے سنا ہے کہ پھر وہ دریا بھی وہ گھوڑوں کے لشکر کو بغیر ڈبوئے نکالنے پر مجبور ہو گئے ہو۔ صحابہ کا لشکر ہے اور گزر رہا ہے اور دریا بھی ان کو ڈبانے سے قاصر۔ اور جب چیزوں سے محبت ہو رہی ہوتی ہے، اللہ سے محبت نہیں ہوتی ہے، تو پھر وہ سراقہ جو حضور کو پکڑنے جا رہے تھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمین ان کے گھوڑے کو دھسا رہی ہے، پیٹ تک زمین نے ان کے گھوڑے کو دھسا دیا۔ وہ سمجھ گئے کہ انہی کی بد دعا کے نتیجے میں دھس رہا ہوں، چنانچہ درخواست کرتے ہیں